اچھا اے ٹی ایم مشین میں آپ نے کچھ اس طرح کی واہیات ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی. سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے, اچھا ہے میں اندھا. اور کچھ ایسی ویڈیوز جن کے دیکھنے کے بعد آپ جب بھی اے ٹی ایم میں پیسے نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو سنبھل جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ نہ آ جائیں. لیکن کراچی کے اے ٹی ایم مشین میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. گارڈ تحفظ کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی ایک عورت اے ٹی ایم مشین میں داخل ہوتی ہے گارڈ گولی چلا دیتا ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عورت اے ٹی ایم مشین میں پیسے نکالنے کے لیے نہیں آئی تھی اور نہ ہی یہ گارڈ وہاں پر تحفظ کے لیے کھڑا ہوا تھا. یہ گارڈ عاشق تھا اور یہ عورت اس کی معشوق. اور یہ کہانی بہت ہی پیچیدہ ہے جسے آج ہم تھنک کرائم میں آپ کو سمجھائیں گے. ایسا کیا ہوا کہ بینک سیکیورٹی گارڈ نے خاتون کو خود فون کر کے بلایا, کسی سنسان جگہ پر نہیں, بھرے بازار میں دن دہاڑے اپنے ہی بینک کے عین سامنے, اور گولی مار کر ہلاک کر دیا. کراچی میں ہونے والی یہ واردات جتنی خوفناک تھی اتنی ہی حیرت انگیز بھی تھی. پلک جھپکتے ہی جیتی جاگتی عورت خون میں لت پت ہو گئی. قاتل جو واردات سے کچھ دیر پہلے تک اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا, بینک آنے والوں کو سلام کر رہا تھا, ان کے انٹرنس کے لیے گیٹ کھول رہا تھا, اچانک ایک عورت کا قاتل کیوں بن گیا؟ واردات سے قبل اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کیا اس خاتون کو کچھ اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے بھی والا ہے اس کی زندگی میں؟ اس کہانی میں کون بلیک میل کر رہا تھا؟ کیا اصل معاملہ نقد رقم کا تھا یا بات کچھ اور ہی تھی؟ یہ ایک لو اسٹوری تھی یا بلیک میلنگ کی اسٹوری؟ عورت وکٹم تھی یا عورت خود اس سیکیورٹی گارڈ کو جال میں پھنسا رہی تھی؟ 12 فروری 2026 کراچی کا گنجان علاقہ پاپوش نگر. ایک بینک کے باہر برقع پہنے ہوئے ایک خاتون آتی ہے, ادھر ادھر دیکھتی ہے, اسے کسی کی تلاش ہے, کسی نے بلایا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. یہ انتظار کچھ لمحوں کا ہی ہوتا ہے. اچانک بینک کی برابر والی گلی سے درمیانے قد کا ایک سیکیورٹی گارڈ نمودار ہوتا ہے. عام سا سیکیورٹی گارڈ تھا جیسے عموماً آپ بینکوں کے باہر دیکھتے ہیں. اس نے ایک سیکیورٹی کمپنی کی مخصوص وردی بھی پہنی ہوئی تھی. خاتون اسے دور سے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہیں کیونکہ وہ جس سے ملنے آئی تھی وہ نظر آ گیا تھا. جی ہاں, یہی سیکیورٹی گارڈ. یہاں تک تو سب ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ خوفناک تھا. اس سے ملنے کے لیے آنے والی اس خاتون کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ سیکیورٹی گارڈ جیب میں موجود پسٹل نکالتا ہے. اسے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ اے ٹی ایم کے باہر, بینک میں اور آس پاس بے شمار لوگ موجود ہیں. اس کے چہرے پر تو وحشت بھری ہوئی ہے اور آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا ہے. ہاتھ میں موجود پستول کا نشانہ ہوتی ہے وہ عورت جو اس سے ملنے کے لیے آئی تھی. یہی وہ لمحہ تھا کہ جب عورت سمجھ جاتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. وہ عورت جو اس سے بڑی ہی محبت سے ملنے آئی تھی. وہ جیسے ہی پستول نکالتا ہے عورت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. وہ پلٹنے کی کوشش کرتی ہے, بھاگنا چاہتی ہے, لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. گارڈ کی چلائی گئی گولی اس کے سینے میں اترتی ہے, بالکل ٹھیک نشانے پر. عورت زمین پر گر پڑتی ہے شدید زخمی حالت میں. اس اے ٹی ایم مشین کے اندر ہی اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد سب ختم. کراچی کے علاقے پاپوش میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے خاتون کے قتل کا معاملہ. اب آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ گئے ہوں گے کہ ایک عورت جو کہ اس کی لور ہے وہ اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہ انتخاب کرتا ہے ایک ایسی جگہ کا جو کہ بہت رش والی جگہ ہے. اے ٹی ایم مشین کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوتی ہے تو سیکیورٹی گارڈ اسے گولی مار دیتا ہے. بہت سارے سوالات ہیں کہ ایسا ہوا کیوں, لیکن ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں 7 مہینے پیچھے جانا ہوگا. 10 مئی 2025 بینک کے انٹرنس گیٹ کے باہر کھڑا سیکیورٹی گارڈ جس کا نام ہے صادق حاجی خان. صاف ستھری وردی, دیکھنے میں خوش شکل, خوش اخلاق, آنے جانے والوں کے لیے دروازہ کھول رہا ہے, اسکینر سے تلاشی بھی لے رہا ہے. اور یہ سب اس کا گزشتہ 3-3.5 سال سے معمول تھا. روز وہ ڈیوٹی پر آتا, شام تک ڈیوٹی دیتا اور پھر گھر چلا جاتا. بینک کا عملہ بھی اس کی عزت کرتا تھا, کوئی شکایت نہیں تھی, کبھی کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, بس کام سے کام رکھتا تھا. مگر پھر آج اس بینک میں انٹری ہوتی ہے ایک خاتون کی. اس کا نام تھا زاہدہ. زاہدہ کون تھی یہ جاننا پڑے گا. لیکن اس دن کچھ غیر معمولی ہوا تھا.
زاہدہ کسی کام سے بینک آتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ صادق حاجی خان زاہدہ کو بھی حسب معمول اخلاقی طور پر سلام کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، لیکن یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ صادق خان نے پہلی ہی نظر میں زاہدہ کو اپنا دل دے دیا۔ زاہدہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو حاجی صادق خان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ زاہدہ بینک میں جا کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھتی ہے۔ اسی دوران حاجی صادق خان پانی پینے کے بہانے بینک کے اندر آتا ہے اور پھر زاہدہ کو انہی نظروں سے دیکھتا ہے جیسے کوئی عاشق کسی اپنے معشوق کو دیکھتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے یہ محبت کی پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں۔ بس پھر کیا، نظریں ملیں، دل ایکسچینج ہوئے اور ساتھ میں نمبرز بھی ایکسچینج ہو گئے اور پھر دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد کسی دوسرے مقام پر سیکیورٹی گارڈ زاہدہ سے ملتا۔ پولیس کے مطابق یہ ملاقاتیں آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی تھیں۔ جو خاتون تھی ان کے ساتھ ان کے 6-7 ماہ سے تعلقات تھے اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہی تھی۔ مگر پھر یہ دوستی دشمنی میں کیسے بدلی، اور دشمنی بھی ایسی کہ زاہدہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی؟ ان سوالوں کے جوابات بھی دیتا ہوں، لیکن زاہدہ نامی خاتون کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ 32 سال کی ایک عورت تھی۔ پاپوش نگر کے قریبی واقع آبادی چاندنی چوک کی رہائشی ہے۔ اس کا شوہر آصف سائٹ ایریا کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ دونوں ابھی چھوٹے ہی ہیں، اسکول جاتے ہیں۔ 4 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا خاندان۔ شوہر فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں معمولی سی تنخواہ میں گھر نہیں چلتا۔ آسان کام نہیں ہے، خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں اکثر تو میں رہتی تھی، لیکن ایسی کوئی سیریس نوعیت کی بات نہیں تھی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کے کام پر اور بچوں کے اسکول جانے کے بعد زاہدہ بھی گھر سے نکل جاتی تھی اور وہ کوئی نہ کوئی کام کاج کرتی تاکہ گھر میں پیسے لائے اور پھر بچوں کے اور شوہر کے آنے سے پہلے واپس گھر آ جاتی۔ 12 فروری 2026 پاپوش نگر میں بینک کے سامنے زاہدہ شدید زخمی حالت میں پڑی ہے۔ سینے پر لگنے والی گولی اس کی زندگی کی گھڑیاں تیزی سے ختم کر رہی تھیں۔ بھگدڑ مچی ہوئی تھی، آس پاس موجود لوگ چیخ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کون ہے یہ عورت؟ اسے مارا کیوں ہے؟ سیکیورٹی گارڈ صادق حاجی خان بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں پستول اب بھی موجود ہے۔ کچھ لڑکے ہمت کر کے پہلے اس کے ہاتھ سے پستول چھینتے ہیں اور پھر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سڑک پر گری زاہدہ کو دیکھتے ہیں جو شدید زخمی حالت میں تھی۔ پیچھے سے کوئی آواز لگاتا ہے، ارے عورت کو اٹھاؤ، اسپتال لے کر جاؤ۔ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ 15 سے 20 منٹ میں پولیس بھی پہنچ ہی جاتی ہے، حالانکہ پاپوش تھانہ قریب ہے۔ گارڈ کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا جاتا ہے اور زاہدہ کو فوری طور پر قریب ہی عباسی اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسے سول اسپتال لے جانے کا کہتے ہیں، مگر فوری طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ اب تھانے میں موجود سیکیورٹی گارڈ کے چہرے پر پریشانی ہے، خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ پولیس آفیسر اس سے پوچھتا ہے، کیوں مارا ہے اس عورت کو؟ سب کچھ صاف صاف بتا دو، کچھ چھپانا نہیں، اگر چھپایا تو اور پھنس جاؤ گے۔ سیکیورٹی گارڈ پہلے کچھ ہچکچاتا ہے، آفیسر اسے ڈراتا دھمکاتا ہے اور کہتا ہے، نہیں بتاؤ گے تو لمبا جیل میں جاؤ گے۔ وہ ڈر جاتا ہے، صاحب سب کچھ بتاتا ہوں، میں اور زاہدہ دونوں ایک دوسرے کو کافی مہینے سے جانتے تھے، ہم دونوں دوست تھے، پارکس وغیرہ میں بھی ملاقاتیں ہوتی، ہوٹل پر ساتھ کھانا بھی کھایا۔ اب وہ سب کچھ ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو۔ پولیس آفیسر نے پوچھا، اچھا تو عاشقی معشوقی کا چکر تھا؟ گارڈ صادق حاجی خان چپ رہتا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور چہرے پر خوف، دہشت اور اپنے کیے پر پچھتاوا۔ پولیس آفیسر کہتا ہے، بتاؤ کیا کچھ چل رہا تھا تم دونوں کے بیچ؟ وہ پھر سے بولنے لگتا ہے، صاحب دونوں میں محبت تو تھی، مگر زاہدہ مجھ سے پیسے مانگنے لگی تھی۔ گارڈ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پچھلے مہینے ہی اس نے 50,000 روپے دیے تھے زاہدہ کو، کسی سے ادھار لے کر۔ جس سے پیسے لیے تھے وہ بھی تنگ کر رہا تھا، فون پر فون آ رہے تھے۔ زاہدہ نے اس سے پھر پیسے مانگے، اسے کہاں سے دیتا؟ وہ کہتا ہے کہ سر میں بہت ٹینشن میں تھا۔ پولیس آفیسر نے جب یہ سنا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، تو بھائی منع کر دیتے کہ اور پیسے نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو جواب دیا، صاحب میں نے کہا تھا، وہ بلیک میلنگ پر اتر آئی۔
میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ مجھے مسلسل ڈرا رہی تھی کہ سب کو بتا دوں گی جو ہمارے بیچ چل رہا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے کہا، میں سخت پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ بینک میں بھی سب میری بڑی عزت کرتے تھے، پھر گھر والے، دوست، رشتہ دار، کسی کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا، میں کہیں کا نہیں رہتا۔ تنگ آ کر میں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب یہاں ذرا کہانی کا دوسرا اینگل دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب یہ خبر گئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ حاجی صادق خان کی کوئی ایسی ویڈیو ضرور تھی اس عورت کے پاس جس کی وجہ سے وہ اسے بلیک میل کر رہی تھی۔ مگر پولیس آفیسر نے بتایا کہ جس وقت زاہدہ شدید زخمی تھی اس کے پاس موبائل فون موجود تھا جو پولیس نے ریکور کر لیا تھا، لیکن وہ فون لاک تھا، اسی لیے اسے انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کر دیا گیا۔ تو موبائل ان کا وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم نے آئی او صاحب کو دے دیا جو اس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہے۔ تو فردر یہ ہے کہ جب اس کا موبائل اوپن ہوگا، کیونکہ وہ لاک ہے، جب اس کو کھولیں گے تو اس میں سے اگر وہ چیزیں اس طرح کی ہوں گی تو پھر اس کو تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ملزم نے شدید غصے کی حالت میں زاہدہ کو قتل کیا ہے۔ تو ہم نے جب اپنا CRO بھی چیک کیا تو کوئی اس کا کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے صاحب کا۔ زاہدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ملزم سیکیورٹی گارڈ حاجی صادق خان گرفتار ہو چکا ہے، لیکن قتل کی یہ واردات اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئی ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، سیکیورٹی گارڈ کو قتل جیسے سنگین جرم سے اجتناب کرنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، لیکن قتل کے بعد بھی معاملہ کھل کر سامنے آ ہی گیا۔ سوال تو سیکیورٹی کمپنیز پر بھی اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو ہاتھ میں پستول دینے سے پہلے اس کا ذہنی توازن چیک کیا تھا؟ کیا سیکیورٹی گارڈز کو اپنے پرسنل معاملات الگ رکھنے اور پروفیشنل معاملات الگ رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کیا کسی بھی بات پر مشتعل ہو کر کسی کو قتل کرنے پر تیار ہونے والے سیکیورٹی گارڈ خود سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے؟ آئے دن ہم ایسی خبریں سنتے ہیں جس میں سیکیورٹی گارڈ کسی معمولی سی بات پر مشتعل ہو کر کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ 26 فروری 2026 کو ہی نارتھ ناظم آباد میں سیکیورٹی گارڈ وکیل احمد نے بغیر کسی بڑی وجہ کے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ مقتول سامنے گھر میں کسی کے یہاں مہمان آیا ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ سے اس کی معمولی سی تلخ کلامی ہوئی اور گارڈ نے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ سرینا موبائل مارکیٹ کے گارڈ نے بھی ایک شخص کو قتل کر دیا تھا معمولی سی تلخ کلامی پر۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلح سیکیورٹی گارڈ کسی بھی وقت کسی بھی بات پر قابو سے باہر ہو کر سیکیورٹی کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہتھیار چلا سکتے ہیں۔ واپس زاہدہ کے مرڈر پر آتے ہیں۔ یہ بات ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے کہ زاہدہ کے پاس کوئی ویڈیو تھی جس سے وہ صادق حاجی خان کو بلیک میل کر رہی تھی۔ تو کیا حاجی صادق خان صرف اس وجہ سے بلیک میل ہو رہا تھا کہ زاہدہ اس کے گھر والوں کو یا دوست احباب کو یا بینک میں آ کر ان کی لو اسٹوری سنا دے گی؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لیکن یہاں ایک میسج ہے۔ مرد ہو یا عورت، اگر آپ کو تصاویر یا ویڈیوز کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے تو خاموش نہ رہیں، فوراً 15 ڈائل کریں، کیونکہ خاموش رہنے یا طیش میں آنے کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔